رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات پڑھ لیں. مجلس عزائے حسینی ہے، اور ان مجالس میں جو بنیادی نصابی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے سورہ مبارکہ حجرات کی ایک آیت میں گزشتہ 2 مجلسوں سے مسلسل تلاوت کر رہا ہوں. یہ آیت مختصر ہونے کے باوجود بہت طویل الذیل ہے، یعنی اس کے ذیل میں مطالب اور مضامین بہت زیادہ ہیں. اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا کسی بھی مقام سے مطالعہ کیا جائے، قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی تلاوت کی جائے، وہ اپنی ظاہری حیثیت سے تو مختصر ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر معانی، مطالب، مضامین، مقاصد بہت بے کراں ہوتے ہیں. یہ آیت بھی اسی قبیل کی ہے. اس آیت کی بنیاد پر کلامی بحثیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں، یعنی وہ بحثیں جو علم کلام سے متعلق ہیں. علم کلام اس علم کو کہتے ہیں جس میں اصول دین اور اعتقادات سے متعلق بحث کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں علم کلام اصطلاحاً. اور اسی آیت کے ضمن میں علم اخلاق کے مبانی پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اوصاف بیان ہوئے ہیں وہ اخلاقی اوصاف ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس رخ سے گفتگو زیادہ ضروری ہے. علم کلام ایک عجیب، یہاں پر ماشاءاللہ ایک جلیل القدر عالم دین تشریف فرمائے، جناب مولانا علامہ سید غلام عباس صاحب رضوی اور حسین آغا. ماشاءاللہ وہ ایک مرد فاضل اور مرد مجتہد ہیں، اور ماشاءاللہ امامے تو موجود ہیں، لیکن چونکہ خود میرے بیٹے ہیں اور میرے بیٹے کی طرح ہیں تو اب ان کی تعریف کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن جو عزیز القدر اور اس مجمع میں نہ جانے کتنے اہل دانش، اہل بینش، اہل بصیرت ہوں گے. بہرحال اس ضمن میں علم اخلاق کے مبانی پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، اور یہ گفتگو بہت ضروری ہے. علم کلام یہ نام اس لیے اس کا پڑا کہ دراصل یہ علم پیدا ہوا ہے سیاسی آویزشوں کی بنا پر.
ورنہ اس کا نام تھا اصلاً الفقہ الاکبر. الفقہ الاکبر یعنی اصول دین کا علم. الفقہ الاصغر یعنی فروع دین کا علم. اور قرآنی ٹرمینالوجی میں الفقہ یعنی دین کی سمجھ بوجھ. تو اب دین میں اصول دین کی سمجھ بوجھ بھی شامل ہے اور فروع دین کی سمجھ بوجھ بھی شامل ہے. اب اگر یہ بحثیں اصول دین سے متعلق ہوتی ہیں تو اسے کہا جاتا تھا اور کہا جانا چاہیے الفقہ الاکبر. اگر فروع دین سے متعلق ہیں تو الفقہ الاصغر. لیکن ہوا کچھ یوں کہ لفظ الفقہ مخصوص ہو گیا فروع دین کے مسائل سے اور اصول دین کی بحثیں علم کلام کہلانے لگیں. یہ سیاسی سازشوں اور آویزشوں کی بنا پر ہوا. بہرحال اب یہ بالکل ایکیڈمک ریسرچ کا موضوع ہے تو یہاں دیر تک ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے، لیکن ایک جملہ عرض کر دیا میں نے، اس کا چاہے اس پہ تحقیق کرے اور نتائج تک پہنچے. اخلاقی مباحث ایسے مباحث ہیں، اخلاقی بحثیں، اخلاقی مسائل جو اصول سے فروع تک شامل ہیں. اصول دین کے مباحث بھی اصلاً ان پر یقین لانے کی دعوت کیوں دی گئی؟ اللہ سبحانہ و تعالی کس لیے اصرار فرماتا ہے کہ مجھے اپنا معبود مانو اور میرے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ بناؤ؟ کیا اس سے حق سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی فائدہ وابستہ ہے؟ وہ تو غنی علی الاطلاق ہے، وہ بے نیاز مطلق ہے، اسے کسی شے کی کسی شے سے کوئی حاجت نہیں ہے. تو پھر یہ اصرار و تاکید کہ یہ جان لو، یہ سمجھ لو کہ میں ہی تمہارا خالق ہوں اور معبود ہوں اور میرے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. یہ جو یقین توحید پر پیدا کرنے کی دعوت دی گئی، یہ بھی کس لیے؟ صرف اس لیے تاکہ انسان کے اندر جو شجرہ اخلاق ہے اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں. یہ جو شجرہ اخلاق ہے اس کی جڑیں صرف اور صرف آب حیات یقین سے پروان چڑھتی ہیں. یقین. جب انسان کو ایک معبود برحق پر یقین حاصل ہوگا تو معبود تو بلند ہے ہی، خود وہ انسان جو اس بلند ہستی پر یقین رکھے گا وہ اپنے اندر اس بلندی کو پائے گا کہ کسی پست کے سامنے پیشانی نہیں جھکائے گا. اب اس کی بالکل محسوس مثال دے دوں میں. یہ نہ سمجھیے کہ میں سیاسیات پہ بات کر رہا ہوں. آپ ہیں ماشاءاللہ ایک اچھے خاصے انسان، ایک اچھے بزنس مین، ایک اچھے انسان، آپ کے پاس بھی 2-4 نوکر ہیں. اور فرض کیجئے کہ کسی ملک کا کوئی سربراہ ہے، اس کے پاس بھی 2-4 نوکر ہیں. نوکر آپ کے پاس بھی ہیں، نوکر سربراہ کے پاس بھی ہیں. وہ آپ کے نوکر سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے نوکر ہیں. سربراہ ملک کے نوکر سمجھتے ہیں کہ میں سربراہ ملک کا نوکر ہوں. تو وہ جو سربراہ ملک کے نوکر ہیں وہ آپ کے نوکروں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور آپ کے نوکر تو آپ کے نوکر آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہیں وہ بھی نوکر مگر سربراہ ملک کے نوکر ہیں.
براہ راست اگر سربراہ ملک کے نوکر ہیں، لیکن لفظ تو ایک ہی ہے، بس کہ آپ نے اپنا کوئی سیکریٹری رکھا اور جو ملک کا سربراہ ہے اس نے اپنا کوئی سیکریٹری رکھا، تو ڈکشنری میں سیکریٹری کے میننگ تو ایک ہی ہیں، اور میز پر لکھا ہوا تو سیکریٹری وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، مگر جو وہ سیکریٹری ہے وہ کس کا سیکریٹری ہے؟ وہ پھر آپ کے سیکریٹری کو کیا سمجھے گا اور آپ کو کیا سمجھے گا؟ واضح ہوئی بات؟ ٹھیک ہے نا، یہاں تک بات بالکل بچے بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اگر آپ میں سے ہر ایک کے دل میں یقین خدا ہو اور یہ رشتہ برقرار ہو کہ ہم تو اس کے بندے ہیں، اگر یہ یقین محکم اور مستحکم ہوگا اور زندہ یقین ہوگا کہ ہم اس کے بندے ہیں، تو ہم اس کے علاوہ کسی اور کو کب خاطر میں لائیں گے؟ اور نہ صرف یہ کہ ہم خاطر میں نہیں لائیں گے، کوئی اور بھی اگر کسی کو احساس ہو گیا نا کہ اس کے دل میں یقین خدا ہے، تو یقین رکھیے کہ وہ آپ سے ٹکرائے گا نہیں۔ جب کسی کو احساس ہو جائے کہ یہ شخص یقین رکھتا ہے خدا پر، یہ اللہ کا بندہ ہے، پھر کوئی اس سے، دنیا کے معاملات میں کیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ رشوتیں تو لی دی جاتی ہیں خوب، مگر اگر واقعی کسی بندے کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ 5 وقت کا نمازی ہے، اللہ والا ہے، تو اس سے کہتے ہوئے بھی آدمی ڈرتا ہے کہ میاں میرا کام کر دو، فائل آگے بڑھا دو، میں کچھ دوں گا۔ وہ ڈرتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، یہ 5 وقت کا نمازی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری فائل ردی کی ٹوکری ہی میں نہ ڈال دے۔ ڈرتے ہیں نہیں، احساس ہو جائے، ادراک ہو جائے کہ یہ شخص اللہ والا ہے، یہ شخص غلط بات نہ سنتا ہے نہ کرتا ہے، پھر اس سے گفتگو کرتے ہوئے خوف آتا ہے۔ تو اگر یقین پیدا ہو جائے دل میں حقیقتاً حق سبحانہ و تعالی کا، تو پھر نہ آپ کی پیشانی کسی کے سامنے جھکتی ہے، نہ کوئی اور آپ کو جھکانے کی کوشش کرتا ہے، سوائے اس کے کہ جو خود کافر محض ہو، یہ جانتے ہوئے کہ یہ شخص خدا کا بندہ ہے، پھر بھی باکراہ بجبر چاہے گا کہ میرے سامنے جھکے، میرے سامنے جھکے، میرے سامنے جھکے۔ یہ جب اللہ کے کسی بندے کو یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے پھر بھی اپنے سامنے جھکانے کی کوشش کرے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا مقابلہ اس بندے سے نہیں ہے، یہ خدا سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اتنا مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ حسین نے بیعت کا انکار کیوں کیا تھا، اور اصرار بیعت کرنے والے کی حیثیت کیا تھی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ جو ہے، اب یہیں پر عرض کر دوں، آپ دن رات آج کل تو محرم کے ایام میں دن رات سنتے رہتے ہیں، سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، کیا کہا تھا؟ میں بیعت نہیں کروں گا، ان مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ہر وہ فرد جو یقین خدا رکھتا ہے، جو اللہ کو اللہ مانتا ہے، معبود مانتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتا ہے، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتا ہے، وہ ایسے شخص کی بیعت کیسے کر سکتا ہے جو کہتا ہو کہ بنی ہاشم نے تو کھیل کھیلا تھا،
نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. کیا اس کی بیعت جائز ہے؟ اس کی بیعت شرعی ہے؟ اس کی بیعت شرعی ہے؟ اس کی خلافت شرعی ہے؟ نہ اس کی خلافت شرعی ہے اور نہ ان لوگوں کی کوئی شرعی حیثیت ہے جو اس کی خلافت کو شرعی ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کوئی شرعی حیثیت نہیں. بہرحال شریعت کا تعلق خدا سے ہے. اپنے گھر بیٹھے کچھ قانون بنا لیجئے، وہ شرعی نہیں ہوتا. جب تک دنیا میں ہے دل بہلاتے رہیے، جس دن آنکھ بند ہوئی معلوم ہو جائے گا ٹھکانہ کہاں ہے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں فتویٰ کے مقام پر بہت سے لوگ فتویٰ دیتے ہیں. کچھ لوگ فتویٰ نہیں دیتے، لفظ فتویٰ استعمال نہیں کرتے، رائے دیتے ہیں. تو فتویٰ اور رائے میں کیا فرق ہے؟ بہرحال تو حضرت کا ارشاد ہے کہ من افتى بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو فتویٰ دے، رائے دے بغیر علم کے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو دینی مسائل میں فتویٰ دینا اور رائے قائم کرنا ایسا آسان نہیں ہے. بہرحال بات تو پھر شاخ در شاخ بڑھتی چلی جاتی ہے. میں مرتکز رکھوں گا آپ کے ذہن کو اس نقطے کی طرف کہ عقائد کی بنیاد کیوں ڈالی گئی. عقائد یعنی حقیباز حقیقتوں پر یقین لانا، یقین پیدا کرنا کیوں لازم قرار دیا گیا؟ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی کوئی نیاز مندی نہیں ہے، اللہ کی کوئی احتیاج نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ سر بلند رہیں. دیکھیے ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا ہر میدان میں سرخرو رہے. رہتی ہے نہیں رہتی ہے؟ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد سربلند و سرخرو رہے. اللہ تو خالق ہے آپ کا، اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ ہر جگہ سربلند و سرخرو رہیں. اب آپ انسان ہو کر اور خدا نخواستہ پتھر کے آگے پیشانی جھکائیں، درختوں کے آگے پیشانی جھکائیں، حیوانات کے آگے پیشانی جھکائیں، یا اپنے جیسے انسان کے آگے پیشانی جھکائیں، تو بہرحال یہ سرخروئی اور آبرو مندی تو نہیں ہے. آبرو مندی اور سرخروئی یہ ہے کہ آپ ما سوی اللہ کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں. اللہ خود نظر نہیں آتا. توجہ رکھیے گا، ایک جملہ کیا اعزاز بخشا ہے اس نے آپ کو. اللہ خود دکھائی نہیں دیتا، خود نظر نہیں آتا، اور کوئی بھی وہ شے جو ان آنکھوں سے نظر آتی ہو اس لائق نہیں ہے کہ اس کے آگے آپ پیشانی جھکائیں. خدا کی قسم ذرا ان مطالب کو ذہن نشین تو کریں. سورج جیسا چمکتا ہوا ستارہ ہو، یا چاند ہو، یا آسمانوں کی بلندیاں ہوں، یا زمین کی تہیں ہوں، یا سرب فلک بلند پہاڑ ہوں، یا سمندر ہوں، کوئی شے کتنی ہی ہیبت رکھتی ہو، لیکن اس کے آگے انسان کو سر جھکانے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی شے جو ان آنکھوں سے نظر آتی ہو اس لائق نہیں ہے کہ انسان سر جھکائے. تو پھر خدا خود نظر نہیں آتا، اور اس کے علاوہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے آگے سر جھکائیں آپ. تو بتائیے اپنا یقین پیدا کر کے اور اپنی عبادت کی دعوت دے کے اس نے آپ کو سر بلند ہی کیا ہے نا. آپ سر بلند ہیں یا نہیں؟ اسی طرح تمام حقائق کی بات ہے کہ حقیقت توحید پہ یقین پیدا کریں، حقیقت نبوت پہ یقین پیدا کریں، حقیقت ولایت پر یقین پیدا کریں.
نبوت و ولایت پر بھی یقین پیدا کرنے کی دعوت جو دی گئی وہ اس لیے تاکہ ایک طرف تو وہ نظر نہیں آتا، تو پھر یہ احساس پیدا نہ ہو جائے کہ وہ تو نظر نہیں آتا، تو پھر ہمارے لیے ظاہری طور پر سہارا کون ہوگا؟ اس لیے اس نے کہا کہ ہم نظر تو نہیں آتے مگر ہم نے بھیجے ہیں تمہاری ہدایت و پرورش کے لیے، لیکن دیکھو انہی پر یقین لانا جو ہماری طرف سے جائیں، گھبرا کے اپنے اندر سے کسی کو، اپنے درمیان میں سے کسی کو نہ بنا لینا، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے تم ہو ویسے ہی وہ ہے، فرق نہیں ہے۔ جیسے تم ہو ویسے ہی وہ ہوگا جسے تم بناؤ گے، مگر میں جسے بناؤں گا اس کو تھوڑا بہت ویسا بناؤں گا جیسا میں ہوں۔ تم جو بناؤ گے اپنا جیسا بناؤ گے، میں جو بناؤں گا اپنی پسند کا بناؤں گا، اپنے صفات کا مظہر بناؤں گا، اور اس کے اخلاق تمہیں یہ بتائیں گے، اس کی سیرت تمہیں یہ بتائے گی کہ وہ ادھر کے آئے ہوئے بندے ہیں، وہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں جنہیں اللہ نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی اور پرورش کے لیے بھیجا ہے۔ رب وہ ہے مگر شان ربوبیت ان سے ظاہر ہوتی ہے۔ رب وہ ہے مگر شان ربوبیت ان سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہادی وہ ہے مگر ہدایت ان کے واسطے سے ملتی ہے۔ اس لیے یہ یقین لازمی ہے کہ اللہ بھی ہے، نبی بھی ہیں، اور نبی کے بعد ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ بھی ہے، اولیاء اللہ کا وجود بھی ہے، ان کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ ان تمام حقائق پر اور روز آخرت پر، ان تمام حقائق پر، اللہ کے وجود اور اس کی یکتائی پر، اللہ کی صفت عدل پر، اور اللہ کی دیگر جملہ صفات پر، صرف عدل نہیں، عدل ہے، علم ہے، حکمت ہے، رحم ہے، کرم ہے، جتنی بھی اللہ کی صفتیں ہیں، پھر نبوت پر، پھر امامت پر، پھر روز آخرت پر، ان تمام حقیقتوں پر یقین لانے کا غرض کا مقصد ایک ہے، وہ یہ کہ آپ کے چھوٹے سے، بظاہر چھوٹے سے وجود میں جو ایک بڑا وجود پنہا ہے وہ اپنے اوج کمال تک پہنچے، وہ پروان چڑھے۔ قد تو یہی رہے گا آپ کا جو ہے، لیکن اس چھوٹے سے قد میں ایک بہت بڑا عالم چھپا ہوا ہے۔ یہ جو عالم چھپا ہوا ہے، آپ اپنے اس اوج کمال تک پہنچیں، اس کے لیے ان حقیقتوں پر یقین ضروری ہے۔ اور یہی سفر جو ہے سفر اخلاق کہلاتا ہے۔ یہ جو سفر ہے کہ آپ کے اندر جو پوشیدہ ایک انسان ہے، وہ انسان اپنے مراتب کمال تک پہنچے، یہی سفر اخلاقی ہے، یہی سیر و سلوک ہے، یہی عرفان عملی ہے، اور کچھ نہیں ہے عرفان عملی۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ عرفان عملی حاصل ہوتا ہے دنیا سے کٹ جائیے، اپنے فرائض بھولا دیجئے، نہ قد یمین سے کمانا ہے اور نہ بیوی بچوں کے لیے کچھ سوچنا ہے، بس مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھے ہیں اور دن رات اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کر رہے ہیں۔ یہ سیر و سلوک نہیں ہے، یہ سیر و سلوک نہیں ہے۔ دوسروں کے دیے ہوئے پر زندگی بسر کرنا سیر و سلوک نہیں ہے، خود اپنے قد یمین سے کما کر دوسروں کو کھلانا سیر و سلوک ہے۔ یہ سیر و سلوک نہیں ہے، ہرگز ہرگز۔ اس سے روح ترقی نہیں کرتی، نفس ترقی نہیں کرتا۔
سیر و سلوک یہ ہے کہ عملی زندگی میں زندگی کی تلخیوں کو، زندگی کی سنگینیوں کو، زندگی کے نشیب و فراز کو طے کریں اپنے سر و سینے سے، اور اس یقین کے ساتھ جو یقین آپ کو حاصل ہے، اور اس کے بعد اسی یقین کی روشنی میں، اسی کے احکام کی روشنی میں آپ سفر طے کریں. یہ ہے سیر و سلوک، یہ ہے اخلاقی سفر کہ جب آپ کا شجر سایہ دار وجود بارور ہو جائے، یعنی اس میں بار آ جائے، اس میں پھل آ جائے. اب اس ضمن میں مختلف باتیں مختلف مجلسوں میں عرض کرتا رہا ہوں. ایک جملے میں صرف یاد دہانی کرا کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ کئی مجلسوں میں، اور آج صبح کی مجلس میں بھی جو کراچی میں گزارش کی تھی، یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ تمام فضیلتوں کی جو ماں ہے فضیلت میں، وہ محبت ہے. یہ سبق بھولیے گا نہیں، محبت ہے. لیکن محبت کے بعد اور کون سی چیزیں ہیں، اور محبت کے ساتھ ساتھ اور کون سی چیزیں ہیں؟ چونکہ کسی کو جنم دینے کے لیے اللہ کے علاوہ، اللہ کا تو وجود ہے، وجود خالص، غیر اللہ جو کچھ بھی ہے اس میں دو عناصر کا ہونا ضروری ہے. ایک عنصر ماں کے طور پہ کام کرتا ہے، ایک عنصر باپ کے طور پر. تب شجر پروان چڑھتا ہے. سورہ یاسین پڑھی ہے نا؟ سورہ یاسین میں ہے کہ ہر شے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے، یہ دوئی ہر جگہ موجود ہے. زوج پیدا کیا ہے، ازواج پیدا کیا ہے. ازواج یعنی دو مل کر ایک زوج، ایک جوڑا بنتے ہیں. جوڑا بنایا ہے ہر چیز کو. تو محبت تو میں کئی مجلسوں سے کہہ رہا ہوں کہ ام الفضائل، ام المناقب، ام الصفات محبت ہے. ابو الفضائل کیا ہے؟ ابو المناقب کیا ہے؟ یہ سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں. میں اس لیے ممبر پہ نہیں کہتا ہوں کہ بس جسے کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ لفظی گورکھ دھندا ہے، الفاظ بس استعمال کرنی ہو، 1 گھنٹہ پورا کرنا ہے. یہ میرا مشن نہیں ہوتا ہے. اتنا تو جانتے ہیں نا آپ حضرات. یہ سب گفتگو اس لیے ہوتی ہے کہ ذہن نشین ہو، اور جب کوئی گفتگو واقعی ذہن نشین ہو جاتی ہے نا تو وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے. وہ وجود میں، ہستی میں، ذہن میں، دل میں اپنے آثار پیدا کرتی ہے. ام الفضائل محبت ہے، ام المناقب، ام الصفات محبت ہے. ابو الفضائل، ابو المناقب، ابو الصفات علم ہے. جب تک رحم محبت میں صلب علم سے قطرے آب وجود نہیں پہنچتا، شجر اخلاق بارور نہیں ہوتا. علم، اسی لیے تمام آسمانی صحیفوں میں علم کی قدر و منزلت پہ زور دیا گیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم پر کتنا زور دیا ہے. مشہور حدیث ہے، اب ہر ایک دہراتا ہے، لیکن بہرحال میں بھی گزارش کر رہا ہوں. بچے بھی یاد رکھیں گے، بڑے بھی یاد رکھیں گے. اور کچھ بھی ہو جائے، خاص طور سے بچوں سے اور جوانوں سے، کچھ بھی ہو جائے، طلب علم کا عوض کوئی شے نہیں ہے. آپ کو کوئی لا کے یہ کرۂ ارض کے برابر سونا چاندی دے دے اور کہ علم حاصل کرنا چھوڑ دو، تو اس کو ٹھوکر مار دینا، مگر علم حاصل کرنا نہ چھوڑنا. اب سمجھ میں آئی علم کی قدر و قیمت؟ یہ قول میرا نہیں ہے، یہ میں نقل کر رہا ہوں. یہ قول اس کا ہے کہ جو ابو الاقدار کی نسبت سے بھی پدرانہ حیثیت رکھتا ہے.
یہ قول امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آپ کا ارشاد ہے کہ طلب علم کا عوض کچھ نہیں ہے. کوئی شے طلب علم کا عوض نہیں ہو سکتی، اس کے مقابل میں نہیں ہو سکتی. کہ کوئی شے کوئی دے دے، کوئی ضمانت دے دے، ارے بھئی تمہیں کیا کرو گے پڑھ لکھ کے؟ کھانے ہی کمانا تو ہے. پڑھنے لکھنے کے لیے وہی منع کرتے ہیں جن کی نظر بس کھانے کمانے پہ ہوتی ہے. لیکن اللہ کی، رسول کی، امام کی نظر صرف کھانے کمانے تک محدود نہیں ہے. آسمانوں پر چھا جانا ہے، تمہیں بلند ہونا ہے، بلند ہونا ہے. تمہیں زمین تک محدود نہیں رہنا ہے، آسمانوں تک جانا ہے. آسمانوں تک نہیں، عرش تک جانا ہے. تمہیں ایسا وجود پیدا کرنا ہے کہ تمہارے نقش قدم کے لیے عرش منتظر ہو. یہ شاعرانہ و خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے. انسان کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور اس انسان کے اندر بڑے امکانات پوشیدہ ہیں. ان امکانات کو پروان چڑھانے کے لیے سائنس کافی نہیں ہے. خوب سائنس پڑھیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ چاند کس ڈائریکشن میں چل رہا ہے، سورج کس ڈائریکشن میں چل رہا ہے، چاند اور سورج اور ستاروں کی رفتار کیا ہے، کائنات کس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے اور پھیل رہی ہے. سائنس کے آگے وہ ہے جو سورج کی رفتار پلٹ دیتا ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، اور چشم زدن پلک جھپکتے بھر میں وہ اس کائنات کو اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی کائناتوں کو طے کر کے منزل مقصود تک جاتا ہے اور پلٹ آتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. سائنس کی حدود اپنی جگہ، سائنس سیکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، سائنس کی قدر شناسی کا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن سائنس کو دین اور مذہب کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے. وہ جو ایک سوال آج کل ہر ذہن میں ہے، سائنس مذہب کی، دین کی بنیاد نہیں بن سکتی. سائنس ٹھیک ہے، سائنس خدمت گزار ہے، سائنس یہ بتانا جانتی ہے کہ گھر کیسے بنے گا، لیکن سائنس گھر میں رہنے والے مکین کی تعمیر نہیں کر سکتی. اب جملہ کہوں، سائنس مکان کی تعمیر کر سکتی ہے، مکین کی تعمیر نہیں کر سکتی. مکین کی تعمیر دین کرتا ہے. اور اگر مکین اچھا نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مکین اگر اچھا ہو، یعنی رہنے والا اگر وہ باذوق ہے، تربیت یافتہ ہے، تو کسی اچھے مکین کو ویرانے میں بھی چھوڑ دیجئے تو اسے گلشن بنا دے گا. اور کسی ایسے شخص کو جو اچھا مکین نہ ہو، گلشن میں اور محل میں بھی چھوڑ دیجئے تو وہ اس گلشن اور محل کو بھی ویرانہ بنا دے گا. یہ مکین کی تعمیر اور تربیت یہ دین اور مذہب کا کام ہے. اور وہ اصول دین کو، اس پر یقین پیدا کرنا اس لیے لازم ہے کہ اخلاق کی جڑیں مضبوط ہوں. فروع دین پہ عمل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اخلاق کا تنا مضبوط ہو. اور یہ دونوں جب مضبوط ہوں گے تو پھر یقیناً شاخوں پر آنے والی کلیاں کھلیں گی، پھول کھلیں گے، اور بہار آئے گا، ثمر آئے گا، اور آپ کے شجرے وجود کی ہر شاخ پھلوں سے لدی ہوئی ہوگی. پھر لوگ آپ کو دیکھ کے سمجھیں گے کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کے مولا کیسے ہوں گے. بالکل ایسے ہی جیسے ہم اپنے مولا کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب مولا ایسے ہیں تو خدا کیسا ہوگا. مظہریت کے یہی معنی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. مظہریت کے یہ معنی ہیں کہ ہم مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ علی ہیں، یہ کسے سجدہ کر رہے ہیں، یہ جسے سجدہ کر رہے ہیں وہ کیسا معبود ہوگا. خدا کی قسم
میں تو اپنی دعاؤں میں کہتا ہوں کہ آمنت برب محمد و علی، آمنت برب محمد و علی. میں تو رب کو پہچانتا ہی نہیں ہوں. میں کیا ہوں، میری بساط کیا، میں رب کو پہچان سکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں آمنت برب محمد و علی، میں تو محمد و علی کے رب پہ ایمان لایا ہوں. یہ طریقہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، یہ قرآن نے طریقہ سکھایا ہے. جب جناب موسیٰ و ہارون کے تذکرے میں آپ پڑھیں گے کہ جب دنیا کے جادوگر ان کے سامنے اعجاز اور سحر کا فرق واضح ہو گیا تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے. اور جب فرعون نے پوچھا کہ یہ کیا کیا، کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں. اگر وہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا کے کمال ایمان پر پہنچ سکتے ہیں تو ہم رب محمد و علی پر ایمان لا کر میں اپنی تنہائیوں، مجمع کو سنانے کے لیے نہیں، تنہائیوں میں، رات کی تنہائیوں میں کہتا ہوں پروردگار میں تجھے نہیں پہچانتا، میں تو محمد و علی کا پروردگار سمجھ کے تجھے سجدہ کرتا ہوں اور انہی کا واسطہ دے کے تجھ سے طلب کرتا ہوں. جس کے واسطے سے پہچانا ہے اسی کے واسطے سے طلب کرنے میں کوئی شرک نہیں ہے. یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے. یہ جملہ بھی اکثر کہتا رہا ہوں، اکثر. اور یہ ایک مکمل علم کلام کی بحث ہے. یہ توحید شناسی میں اصل شے خدا شناسی نہیں ہے، اصل شے وسیلہ شناسی ہے. خدا آپ کو کیا پہچانیں گے آپ؟ توحید شناسی میں کیا بحث کر لیں گے؟ خدا کے علم کی مقدار ناپ لیں گے؟ کیا پہچانیں گے خدا کو؟ خدا کی قدرت کو ناپ لیں گے یونٹس میں کہ اتنی، جیسے سائنس میں انرجی کو اور ہر طرح کی انرجی کے لیے الگ الگ پیمانے اور پیمائشیں ہیں. آپ اللہ کی قدرت کو پیمائش کے ذریعے معین کر سکتے ہیں؟ کیا پہچان لیں گے خدا کو؟ خدا کی قدرت، خدا کا علم، خدا کی رحمت، خدا کی رافت، خدا کی فیاضی کس چیز کو سمجھ لیں گے؟ کچھ نہیں سمجھ سکتے. اصل بحث توحید شناسی میں وسیلہ شناسی ہے. اصل بحث توحید شناسی میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو صحیح سمجھ لیں. ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ پر ایمان لے آئیں اور ساتھ میں مسلمہ کذاب پر بھی ایمان لے آئیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ سب نبوت شناسی بھی دراصل فرع توحید شناسی ہے. اسی لیے مقام بحث میں میں گزارش کر چکا ہوں اور کرتا رہتا ہوں کہ اصول، جیسے میں نے اخلاقیات میں عرض کیا کہ اخلاقیات میں ام الاقدار محبت ہے، ابو الاقدار علم ہے. اسی طرح میں نے اصول دین کی بحث میں کہا تھا کہ اصل الاصول صرف ایک ہے. لوگ بحث کرتے ہیں 5 یا 3، 3 یا 5. میں نے کہا 3 5 کرنا چھوڑ دیجئے، ایک کو مان لیجئے، توحید. بس توحید مان لیجئے. توحید کا تقاضا ہے کہ نبوت کو تسلیم کریں. توحید کا تقاضا ہے کہ امامت کو تسلیم کریں. توحید کا تقاضا ہے کہ روز آخرت پر یقین پیدا کریں. یہ سب توحید پر یقین کی شاخیں ہیں. اصل الاصول توحید ہے. تو توحید پر یقین پیدا کرنے کے بعد اصل مسائل وسیلہ شناسی کے ہیں. کون ہے جو حق کی طرف سے پیغام سچا لا سکتا ہے، اور جو حق کی طرف سے پوری امانت داری کے ساتھ ہمارا پیغام لائے گا وہی تو اس قابل ہوگا کہ جو ہماری دعا اللہ تک بغیر کسی خیانت کے لے جائے. تو مقام دعا میں بھی اگر توسل محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام سے کیا جائے، انبیاء سے، اوصیاء انبیاء سے، تو یہ کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. جو یہاں سے کہے کہ شرک ہے بدعت ہے، شرک ہے بدعت ہے، یقین کر لیجئے کہ وہ یا تو واقعاً کوئی کنفیوژن ہے اور یا پھر کوئی سیاست ہے.
بہت واضح. دو اسلام چل رہے ہیں، دو اسلام چل رہے ہیں. جو اسلام اللہ کے رسول کے گھر سے چلے وہ الہی اسلام ہے، جو پبلک کے بیٹھکے سے چلے وہ سیاسی اسلام. یہ صرف سخن گسترانہ بات نہیں ہے، یہ صرف تقریر کے لیے، آپ کے نعرے کے لیے، واہ واہ کے سبحان اللہ کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں. دنیا بھر کے مستشرقین نے یہ مغالطہ کھایا ہے یا مغالطہ دیا ہے کہ مین اسٹریم اسلام کیا ہے اور فرق کیا ہے. مین اسٹریم اسلام کیا ہے اور فرق کیا ہے. مین اسٹریم اسلام وہی ہے جو دل و جان مصطفیٰ سے شروع ہوا. قال اللہ قال رسول اللہ، قال اللہ قال رسول اللہ. ایک طرف اللہ کا قول ہے، رسول کا قول ہے، اور ایک طرف ہمارے جیسے انسانوں کا قول ہے. ایک طرف اللہ کا رسول ہے جو اپنے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ لے کے کہہ رہا ہے اس ہاتھ پر بیعت کرو، اور ایک مقام وہ نظر آتا ہے جہاں ایک شخص اٹھا اور دوسرے سے کہا لائیے ہاتھ بڑھائیے ہم بیعت کرتے ہیں. کون سی بیعت معتبر ہوگی؟ جو اللہ کے رسول نے کرائی، جو ہم نے خود سے کر لی. جو اللہ کے رسول نے بیعت کرائی وہ بیعت ہوگی الہی، وہاں تقدس ہوگا. وہ ہے مین اسٹریم اسلام. دھوکہ نہ کھائیں، نہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں. وہ ہے مین اسٹریم اسلام. تو جو بہت سے تاریخ نگاروں نے، سو کالڈ ہسٹورینز، انہوں نے تاریخیں لکھی، کتابیں لکھی، تفسیریں لکھی، انہیں سمجھنا ہوگا کہ کیا لکھا اور جواب دینا ہوگا حضور حق کے کیا لکھا. جواب دینا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں کہ کیا لکھا اور کس کی خوشنودی کے لیے لکھا. جو خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلے بات، وہ ہے الہی اسلام. اور باقی سیاسی اسلام تو کہیں سے بھی چل سکتا ہے. تو سیاست کا دخل کہیں دین میں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. دین خالص ہے، دین خالص ہے، دین خالص ہے. الدین للہ، دین اللہ کے لیے ہوتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. مخلصین لہ الدین، دین بس اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. اگر اللہ کے لیے سوچتے ہیں، اللہ کے لیے فکر کرتے ہیں، اللہ کا یقین ہے دل میں، تو پھر یقین رکھیے کہ آپ کا شجر اخلاق بارور ہوگا اور آپ کے قدم بہت بلندیوں تک پہنچیں گے، عرش تک پہنچیں گے. عرش تک میں عرض کر رہا ہوں، عرش تک آپ کے قدم پہنچ سکتے ہیں اگر آپ ذات حق پر پورا یقین رکھتے ہیں اور صحیح وسیلوں کو پہچانتے ہیں. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذات گرامی خاتم النبیین کی معرفت انسانوں کو حاصل نہیں ہے، لیکن بہرحال جس حد تک بھی حاصل ہے، چونکہ یہ تو ہے لطف رب سے کہ وہ نظر آتے تھے دونوں آنکھوں سے. اب میں کیا عرض کروں، خود بھی کچھ صحت میری بہت شاندار نہیں ہے اور وقت بھی تیزی سے گزرتا جاتا ہے، اور بغیر کسی معقول تمہید کے کوئی جملہ کہنا بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا. ورنہ تاریخوں میں ایسے ایسے منظر ہیں، تاریخ میں، رجال میں، حدیث میں، بعض حضرات ایسے تھے کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے، ہمیشہ. اور ایک انتہائی صحیح کتاب کی یہ روایت ہے کہ ایک مجمع میں وہ تنہا پہنچے، ان سے پوچھا گیا کہ تم رسول کے شمائل بیان کرو. چونکہ جو پوچھنے والا تھا اس نے حضور کو کبھی نہیں دیکھا تھا. حضور کیسے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کا ظاہری جسم کیسا تھا، ان کی شکل، ان کے شمائل کیسے تھے. تو وہ جو شب و روز ساتھ رہتے تھے اور رہنے کے دعوے دار تھے اور واقعاً بظاہر رہتے تھے، ان سے شمائل بیان نہ ہو سکے. ان کا مجھ سے نہیں پوچھنا ہو تو علی ابن ابی طالب سے پوچھو.
مسلسل ساتھ رہنے کے باوجود جو ظاہری صورت بیان نہ کر سکے وہ باطنی سیرت کیا بیان کرے گا؟ یعنی میں روزانہ آپ کے سامنے آتا ہوں ممبر پر اور بہت سے لوگوں کے سامنے یوٹیوب پر، اگر میری داڑھی، میرا چہرہ، میرا عمامہ کیسا ہے یہ کوئی ڈسکرائب نہ کر سکے تو وہ یہ کیا بتائے گا کہ میں کتنا پڑھا لکھا ہوں، میرے علم کی کیا کیفیت ہے، میرے اندر اور صفتیں کیا ہیں، میں کتنا تحمل رکھتا ہوں، بردبار ہوں یا کہ مغلوب الغضب ہوں، مجھے جلدی غصہ آ جاتا ہے یا بہت دیر تک میں برداشت کرتا ہوں، معاملے میں کیسا ہوں، کھرا ہوں یا نہیں ہوں، کیا بیان کرے گا؟ جو صورت دیکھ کے صورت بیان نہ کر سکے وہ سیرت کیا بیان کرے گا؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ تو اب ایک جملہ اور کہہ لینے دیجئے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ توحید شناسی میں اصل چیز ہے وسیلہ شناسی، اور دین شناسی میں اصل چیز ہے ماخذ دین کو پہچاننا، کہاں سے دین لیں، کس سے دین لیں۔ یہ سب بحثیں منتہی ہوتی ہیں اسی ایک نقطے پر کہ ہمیں اپنی ذات کو آتش جہنم سے بچانا ہے، ہلاکت سے بچانا ہے، نابودی سے بچانا ہے، اور ہمیں عروج و ارتقاء کا سفر طے کرنا ہے۔ بات بے اختیار چلی جا رہی ہے، بے ارادہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، میں بھی پڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ دو صرف دیکھیے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، بڑی آسانی سے میں بڑی بڑی باتیں کہتا چلا جا رہا ہوں۔ بنیادی کلیدی مطالب آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ توحید شناسی میں اصل بحث ہے وسیلہ شناسی، دین شناسی میں اصل بحث ہے مآخذ دین، سورسز آف ریلیجن، اس کی بحث ہے۔ اور یہ تمام بحثیں کس لیے ہیں؟ نہ اللہ محتاج ہے، نہ نبی محتاج ہے، نہ امام محتاج ہے، کوئی محتاج ہمارا نہیں ہے، ہم سب کے محتاج ہیں، تاکہ ہمارا وجود سر بلند رہے، سر فراز رہے، آبرو مند رہے، سرخرو رہے۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے، میں نے دو اس ضمن میں صفات کی طرف بھی زور دیا کہ ہم میں سے ہر دل میں محبت ہونے چاہیے اور ہر ذہن میں نور علم ہونا چاہیے۔ اب ایک صفت اور ہے جس پر بہت زور دیا جاتا ہے، بس اسی کے بعد انشاءاللہ ربط کلام ایسا ہوگا کہ معال مجلس حاصل ہو جائے، لیکن اس کو عرض کرنے سے پہلے بھی ایک دقیق تمہید ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں مجلسوں میں، جتنی صفتیں وجودی ہوتی ہیں نا، یعنی جو صفتیں پائی جاتی ہیں، وجودی کا مطلب پائی جانے والی، یعنی جو صفتیں پائی جاتی ہیں ہماری ہستی میں، متن وجود میں، جسم میں نہیں، بدن میں نہیں۔ شجاعت کہاں پائی جاتی ہے؟ بدن میں۔ کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں بڑے دراز قد، معلوم ہوا قد و قامت تو بہت ہے، شجاعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ شجاعت کہاں پائی جاتی ہے؟ بدن میں۔ یہ باتیں یاد رہیں گی نا، جوانوں کو بھی یاد رہیں گی۔
کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ بظاہر بسطتاً فی الجسم ہوتے ہیں، صرف جسم بہت بھاری بھرکم ہے، لیکن قوت، شجاعت، علم، بردباری کچھ نہیں۔ خوب بڑا سا جسم ہے اور ذرا سی بات ہو تو ایسے لرز جاتے ہیں کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس صبر و برداشت ہے ہی نہیں۔ تو جسم میں صفتیں نہیں پائی جاتی۔ یہ ایک بہت بڑی بحث سمیٹ کے میں نے 2 جملوں میں کہہ دی، یاد رہے گی نا؟ صفتیں، اخلاقی صفتیں جسم میں، بدن میں نہیں پائی جاتی۔ بدن میں ہڈی ہے، گوشت ہے، خون ہے، کھال ہے، یہ سب ہے بدن میں۔ صفتیں کہاں پائی جاتی ہیں؟ صفتیں آپ کے نفس میں اور آپ کی روح میں پائی جاتی ہیں۔ صفتیں جسم کو ناپا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ سب صفتیں کس کی ہیں؟ جسم کی۔ روح کو نہ ناپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے، نہ ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے، نہ جوڑا جا سکتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی پیوند کاری بدن کے کام آتی ہے، روح کے کام نہیں آتی۔ واضح ہے نا یہ سب باتیں؟ تو صفتیں پائی جاتی ہیں کہاں؟ روح میں۔ جب ہم کہہ رہے ہیں صفات وجودیہ وجود رکھتی ہیں، صفتیں وجود رکھتی ہیں، تو کہاں وجود رکھتی ہیں؟ روح میں۔ اچھا، جو چیز روح میں وجود رکھتی ہوگی، روح کی صفت ابھی کیا سمجھ میں آئی؟ روح کو نہ تولا جا سکتا ہے، نہ ناپا جا سکتا ہے، نہ ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے، نہ جوڑا جا سکتا ہے۔ تو جو صفتیں روح میں ہوں گی، ان کی بھی صفت یہ ہوگی کہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا اور اس میں پیوند کاری نہیں ہو سکتی، تو جتنی صفتیں، یہ دقیق حکمت متعالیہ اور فلسفہ ملا صدرہ کی بحثیں ہیں جو الجھی ہوئی اصطلاحوں میں اور تعریفوں میں بیان کی جاتی ہیں۔ یہاں میں اس طرح عرض کر رہا ہوں کہ نوجوان جو ہیں ماشاءاللہ انجوائے کر رہے ہیں اور قبول کر رہے ہیں آپ کا ذہن۔ یہ صفتیں جو روح میں پائی جاتی ہیں، ان میں بھی یہ ہے کہ یہ الگ الگ صفتیں نہیں کہ یہ علم ہے، یہ قدرت ہے، یہ شجاعت ہے، یہ سخاوت ہے، ایسے الگ الگ کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ ان میں وحدت کا رشتہ ہے۔ ایک ہی نور ہوتا ہے جس کی ایک رخ سے دیکھیے تو شجاعت نظر آتی ہے، دوسرے رخ سے دیکھیے تو علم نظر آتا ہے، تیسرے رخ سے دیکھیے تو رحمت نظر آتی ہے۔ ایک ہی نور ہے۔ اگر اس مرتبے پر جا کر وجود صفات کا ادراک حاصل ہو جائے تو پھر فضائل امام بھی سمجھ میں آئیں گے۔ بہت سے لوگ اس طرح تعریف کرتے ہیں، کسی کو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا جس میں متضاد صفتیں پائی جاتی ہوں سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ جیسے ہی کوئی کہے نا متضاد صفتیں، سمجھ لیجئے کہ نہ صفت کے معنی جانتا ہے، نہ علم اخلاق سے واقف ہے۔ صفتوں میں تضاد ہوتا ہی نہیں ہے، صفتوں میں وحدت کا رشتہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں متضاد صفتیں کیا ہیں؟ ایک علم، ایک شجاعت۔ علم اور شجاعت متضاد صفتیں نہیں ہیں، ان میں وحدت کا رشتہ ہے۔ اسی لیے حقیقتاً جہاں علم ہوتا ہے وہیں شجاعت ہوتی ہے، اور جہاں شجاعت ہوتی ہے حقیقی وہیں علم ہوتا ہے۔ جہاں علم نہیں ہوتا وہاں شجاعت بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ کوئی مناظرانہ بات نہیں ہے، یہ شاعرانہ بات نہیں ہے، یہ میں فلسفہ وجودی، فلسفہ نفس، فلسفہ روح، فلسفہ اقدار کی روشنی میں، حکمت متعالیہ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ واضح ہے یہ شاعرانہ مضمون نہیں ہے۔ اور اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسی لیے جو پوری کائنات میں سب سے بڑا عالم تھا، خدا نے اسی کو سب سے بڑا شجاع بھی بنایا۔
عالم تھا تو شجاع بھی تھا، شجاع تھا تو عالم بھی تھا. اور اس کے مقابلے میں جو دنیا جسے کہتی ہے کہ عالم نہیں تھا، دنیا کو ماننا پڑتا ہے کہ شجاع بھی نہیں تھا. بس اب اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہ سب علمی بحثیں عزیزان گرامی، بچوں جوانوں، یہ علمی بحثیں ہیں. یہ سخن کو استرانہ باتیں نہیں ہیں، یہ شاعرانہ اور خطیبانہ باتیں نہیں ہیں. جو عالم تھا وہی شجاع تھا، جو عالم اور شجاع تھا وہی امانت دار بھی تھا، جو امانت دار تھا وہی صادق القول بھی تھا، جو امین ہوگا وہی صدیق ہوگا، جو صدیق ہوگا وہی امین ہوگا، جو صادق ہوگا وہی امین ہوگا، جو امین ہوگا وہی صادق ہوگا. یہ الگ الگ صفتیں نہیں ہیں. مثال کے لیے کہہ دوں، قول میں امانت کا نام صدق ہے، عمل میں صدق کا نام امانت ہے. صفت ایک ہے، صفت ایک ہے. قول میں اگر امانت ہے تو وہ صدق، عمل میں اگر صدق ہے تو امانت. جہاں سے بھی جس رخ سے بھی بحث کریں، وجودی صفات جو روح میں پائی جاتی ہیں، جو روح میں پائی جاتی ہیں، یعنی جن کا بازار میں خریدا جانا ممکن نہیں ہے. جھوٹی سندیں تو خریدی جا سکتی ہیں، علم نہیں خریدا جا سکتا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جھوٹی سندیں خریدی جا سکتی ہیں، علم نہیں خریدا جا سکتا. اور چونکہ علم خریدا نہیں جا سکتا تو پھر مجبور ہوتا ہے جھوٹی سندیں خریدنے والا بھی کہ جب واقعی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہاں جائے جہاں علم حاصل ہو سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. اب ہمارے اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک جملہ کہہ دیں. یہ جملہ ویسے تو مشہور ہو جانا چاہیے اب تک، چونکہ 2 3 4 5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، علم حاصل کیجئے. اور علم حاصل ہوتا ہے، خریدا نہیں جاتا، لیکن حاصل ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وسائل بنائے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، وہ وسیلے، وہ طریقے اختیار کیے جائیں تو علم حاصل ہو جاتا ہے. اور ہمیشہ علم حاصل کرنا چاہیے. حضرت نے فرمایا ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی آغوش سے لے کے قبر کی آغوش تک علم حاصل کرتے رہو. اس لیے ہم میں سے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ فارغ التحصیل ہو گیا. جس نقطے کو آپ سمجھیں گے فارغ التحصیل ہو گئے، وہ نقطۂ مرگ ہوتا ہے، وہ لمحہ مرگ ہوتا ہے. یعنی آپ نے اپنی روحانی موت اختیار کر لی. ہمیشہ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. اور علم کے حاصل کرنے سے اور محبت کی آغوش میں علم کو پروان چڑھانے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا شجر وجودی بار بار ہوتا ہے. پھر اس میں وہ تمام صفتیں پیدا ہوتی ہیں جو باقی صفتیں، صدق، وفا. صدق اور وفا میں بھی رشتہ ہے. تمام اقدار میں ایک خاص قدر ہے جسے کہتے ہیں وفا. یہ وفا کیا ہے؟ علم عرفان میں تو توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام وفا ہے. علم عرفان میں وفا کی بھی یعنی جتنی قدریں ہیں نا، ویلیوز، ان کے یہ الفاظ تو مشترک ہیں لیکن ان کی ڈیفینیشنز بھی الگ الگ ہیں. علم اخلاق میں الگ ہے، علم عرفان میں الگ ہے. علم اخلاق میں الگ ہے، علم عرفان میں الگ ہے. تو وفا کی تعریف جو علم اخلاق میں ہے وہ الگ ہے، لیکن جو علم عرفان میں ہے وہ یہ ہے کہ توحید حق صمدی کے تقاضوں کو پورا کرنا وفا ہے. اسی کو ہم ظاہر ہے کہ شاعری کی زبان میں کہتے ہیں کہ عشق کے تقاضوں کو پورا کرنا وفا ہے. اب چونکہ طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے اس لیے گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں.
میں نے دیکھا آپ کے چہروں کو، بس ایک لفظ وفا میری زبان پر آیا اور ذہن آپ کا کہیں اور پہنچ گیا. چونکہ آج یہ جو مجلس عزا ہے بطور خاص، اس میں تذکرہ اس شخصیت کا ہوتا ہے کہ جسے ہم پروردگار وفا کہتے ہیں. اللہ کے شیر کا شیر، علی ابن ابی طالب کا وہ بیٹا جس کا نام عباس ہے. پروردگار آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ اس ذات گرامی کے سلسلے میں معرفت حاصل کرنے کا بھی سفر طے کریں. معصومین یعنی چہاردہ معصومین کا درجہ تو بہت بلند ہے، لیکن چہاردہ معصومین کے بعد جو چند شخصیتیں ہیں جن کی معرفت بھی آسان نہیں ہے، ان میں یہ دو شخصیتیں بہت اہم ہیں. ایک شبیہ رسول حضرت علی اکبر، اور دوسری شخصیت ہے جسے کہنے دیے شبیہ علی، یعنی حضرت ابو الفضل العباس. میرا جی چاہتا، حالانکہ وقت گزر چکا اور میری طاقت بھی ساتھ چھوڑ چکی، لیکن میں قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اگر آج پوری گفتگو اسی آیت پہ کرتا اور شروع میں خیال آ جاتا تو شاید زیادہ بہتر ہوتا. سورہ مبارکہ بقرہ کی غالباً 249ویں آیت ہے، 249 غالباً، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے، جہاں طالوت کا تذکرہ ہے. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. جب طالوت لشکر لے کے روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے لشکریوں سے کہا اللہ تمہارا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے. یہ قرآن میں آخر یہ مثالیں پیش کیوں کی جاتی ہیں؟ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو اس نہر سے پانی پی لے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ فہو منی، اور جو اس کا ذائقہ بھی نہ چکھے وہ ہوگا مجھ سے، اس کا تعلق ہوگا ہم سے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ جو اس دریا سے ایک چلو اٹھا لے. آپ یہ الفاظ قرآن کے ہیں، تاریخ کے نہیں. یہ الفاظ قرآن کے ہیں، تاریخ. قرآن مجید ایسے مناظر پیش کیوں کرتا ہے؟ غور کیا؟ قرآن ایسے منظر کیوں پیش کرتا ہے؟ ماضی کے منظر، اور خصوصیت کے ساتھ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہارا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے. اور پھر فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر سے پی لے اس کا ہم سے تعلق نہیں ہوگا. گویا ارباب حق کے ساتھ رہنے کے لیے آتش لازمی ہے، پیاس لازمی ہے، نصاب عشق کا حصہ ہے پیاس. ومن لم یطعمہ، اور جو اس کو چکھے بھی نہیں، فہو منی، وہ مجھ سے ہوگا. جو چکھے بھی نہیں، لذت بھی نہ اس کی محسوس کرے، اس کا تعلق ہم سے ہوگا. الا من اغترف غرفۃ بیدہ. میں تو خدا کی قسم جب بھی قرآن پڑھتا ہوں اور اس آیت پہ پڑھتا ہوں تو بے اختیار آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، چونکہ یہ منظر ہمیں تو کہیں نہیں ملا سوائے کربلا کے. اللہ نے آزمائش کی ہے اصحاب حسین کی ایک نہر کے ذریعے سے، اور جس نے اس نہر سے پانی نہیں پیا وہی حسینی کہلایا. اور جب علمدار فوج حسینی گئے ہیں تو انہوں نے، روایتوں میں ہے، چلو میں پانی اٹھایا مگر پیا نہیں، پھینک دیا، اور یہ کہہ کے پھینکا کہ ہائے میں کیسے پی لوں. ابھی تو خیمہ گاہ میں بچے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. ابھی تو میرے آقا سید الشہداء، ابھی تو حضرت ابو عبداللہ پیاسے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ میں پی لوں. حضرت عباس علیہ السلام کے فضائل اپنی جگہ بے قرار ہیں، آپ کے مصائب اپنی جگہ بے قرار ہیں، مگر آپ منتظر ہیں. شبیہ تابوت بھی ہے، شبیہ علم بھی ہے.
اس لیے بس 2-3 فقرے عرض کروں گا تاکہ بیان کا سلسلہ ماتم سے جڑ جائے۔ آقا ابو الفضل العباس کے تمام مصائب میں ایک مصیبت بہت اہم ہے۔ جناب ام البنین نے جب یہ خبر سنی کہ آقا حسین شہید ہو گئے تو خبر سنانے والے سے کہا تو کیا کہہ رہا ہے؟ حسین کیسے قتل ہو سکتے ہیں؟ مگر میرا بیٹا عباس نہیں تھا ساتھ میں؟ کہنے والے نے کہا عباس حسین سے پہلے قتل کر دیے گئے تھے۔ کہ یہ ممکن کیسے عباس قتل ہو جائے؟ کہا عباس یوں قتل ہوئے کہ وہ شمشیر زنی کر رہے تھے، تلوار چلا رہے تھے، مگر ان کا ایک شانہ پہلے ایک شقی نے قلم کر دیا، اس کے بعد دوسرا شانہ قلم کیا۔ جیسے ہی بی بی نے دونوں شانوں کے قلم ہونے کا تذکرہ کیا، بس اب آگے کچھ نہیں پوچھا۔ کہا ہائے میرے لال، گھوڑے سے زمین پر آتے ہوئے ہر بہادر پہلے ہاتھ زمین پر ٹیک لیتا ہے، میرے لال تو کیسے زمین پر آیا ہوگا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں کو ہمیشہ غم اہل بیت کے آنسوؤں سے تر رکھے اور سوائے غم اہل بیت کے کسی اور غم میں نہ رلائے۔ چند فقرے اور مصائب کے عرض کر لینے دیجئے، چند فقرے عرض کر رہا ہوں۔ آقا عباس کے مصائب بے کرا ہیں، بے پناہ ہیں۔ جب آقا عباس چلے ہیں خیمہ گاہ سے، سب سے پہلے آقا حسین کے پاس تشریف لائے تو کیا کہا؟ آقا سب تو شہید ہو گئے، اب مجھے بھی اذن جہاد عطا کر دیجئے۔ تو آقا نے فرمایا، آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، تم تو علمدار لشکر ہو۔ ایک حسرت کے ساتھ حضرت عباس نے داہنے دیکھا، بائیں دیکھا اور نظریں جھکا کے آقا سے کہا آقا وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کا میں علم بردار؟ اجرکم علی اللہ۔ آقا سے باصرار جب جنگاہ کی اجازت لی، آقا نے کہا اگر جانا ہی ہے تو پھر سن رہے ہو خیمہ گاہ میں بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، کچھ پانی کی سبیل کرو، یعنی کچھ پانی لانے کی راہ ہموار کرو۔ حضرت ابو الفضل نے مشکیزہ لے لیا، علم سنبھال لیا، نیزہ سنبھال لیا اور پشت فرس پہ بیٹھے جنگاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ کیا ہیبت تھی قمر بنی ہاشم کی۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات عرض کروں، آپ کی ہیبت ہی سے پورا لشکر لرز رہا تھا۔ معمولی سی جد و جہد کے بعد دریا پہ قبضہ کیا۔ اور آقا کی وفاداری کی شان تو اپنی جگہ، آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے آقا کا وفادار راہوار بھی ایسا وفادار تھا کہ آپ نے بار بار گھوڑے کو اشارہ کیا کہ وہ پانی پی لے، مگر گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا۔ آقا نے ایک چلو ہاتھ میں اٹھایا اور دریا کے منہ پہ پھینک دیا۔ مشکیزہ بھرا، مشکیزہ لے کے واپس چلے۔ اور ابھی میں عرض کر چکا ہوں ایک شقی نے داہنا ہاتھ قلم کیا، ایک شقی نے بایاں ہاتھ قلم کیا۔ جب دونوں ہاتھ قلم ہو گئے آپ نے مشکیزے کو دانتوں سے تھاما، لیکن اشقیاء نے جب مشکیزے کو بھی تیر کا نشانہ بنا لیا تو آقا ابو الفضل نے گھوڑے کا رخ پھر خیمے کی طرف سے موڑ دیا۔ چونکہ یہ واقعہ بعض ارباب مقاتل نے، بعض تذکرہ نگاروں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ جب آقا حسین چلے ہیں اور اس شہید کی عظمت کو سلام، جس شہید کے شہادت پہ آقا حسین یہ کہیں بھیا عباس تمہاری شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی، اب راہ چاروں تدبیر مسدود ہو گئی۔ جناب ابو الفضل کی شہادت پر یہ فقرے سرکار سید الشہداء نے فرمائے ہیں۔ اور سرکار سید الشہداء جب خود فرس پر
یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا